اگر تکلیفوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر ڈر جو کہ خود پر بند محسوس ہوتا ہو تمہیں، اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی خاردار اور تاریک راستے پر تنہا سفر کر رہے ہو، تو سنو، راحت ہو یا رن، نوازشات ہو یا کوئی بھی محرومی، غرض وہ رب تمہارے حالوں سے بخوبی واقف ہے، اور آج وہ تمہیں تنہا صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے پیارے بندوں کو چھانٹ لے کہ وہ کون ہے جو اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا، میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات دوں گا اور پرسکون زندگی اسے عطا کروں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو رب اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، کیا وہ مشکل حالات میں اکیلے بندے کو کھڑا کرنے سے قاصر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے نصیب پر روتا ہے اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کے حق میں اور بھی بہترین لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تم ہرگز کسی ایک برے تجربے کو لے کر مایوس مت ہو جانا، کیونکہ زندگی تو بنتی ہی تب ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج تمہارے لیے محبت کی اسیری یا کسی درد سے نجات ممکن نہ ہو اور تم خود کو اکیلا اور خالی محسوس کر رہے ہو، مگر یاد رکھنا اکثر آنکھوں کی بینائی بھی تمہیں سچائی سے لا علم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات بے لگام ہو کر تم سے ہی باغی ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو، ظرف اور محبت کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ظرف کا پیمانہ جتنا بڑا ہوگا، گھٹن اتنی ہی کم ہوگی، اور جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بندوں کے سامنے کبھی اپنے دکھ بیان نہ کرنا، وہ تمہیں غنی نہیں کریں گے۔ تم اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بتاؤ اور اسی سے خیر مانگو اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو وہ جلد ہی تمہارے غم مٹا کر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ اور جانتے ہو، تمہاری زندگی ایک نئے اور خوبصورت انداز میں شے کی تکمیل کے بعد بھی اپنے آپ کو اکثر خالی محسوس ہونے لگو اور اپنے اندر کی خالی جگہوں کی فکر تمہیں بے چین اور اکیلا کرتی جا رہی ہو، تو تم اس وقت لوگوں کی دی ہوئی اذیت سے دل شکن اور مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کے طلبگار بن کر برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو، اور تو وہ رحمان تمہارے ہر نقصان کو بہترین طریقے سے ریکور کر کے اپنے اقتدار عالی سے راحت اور سکون اور خوشحالی کی بہترین عطائیں تمہارا نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اسی کی بندگی اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دکھ تمہیں تنہا اور اکیلا کر رہے ہیں، تو یاد رکھو تمہارا خدا تو وہ ہے جس کے ایک اشارے سے ہر چیز بدل جاتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفان نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے ایک اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا، اور پھر آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک عذاب تھا، لیکن مگر در حقیقت اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہیں بچا لیا اس طریقے سے، اور ایک نئے اور خوبصورت دور میں داخل کر دیا۔
میرا رب خود تم سے مخاطب ہے اور یقین لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم نے صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں، کہہ دو راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر نہیں، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے اور توکل کرنے والوں سے۔ جانتے ہو زندگی میں کسی بھی محرومی یا ہونے والے درد کو اور اس میں چھپی طاقت کو کبھی بھی کم مت سمجھنا، کیونکہ تمہارے یہی دکھ ایک دن جب آنسو بن کر دعاؤں میں گرتے ہیں نا، تو پھر وہ قبولیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، اور یہ وہ دروازے کھولتے ہیں جس سے وہ روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے جو تمہیں اس مہربان رب کے پہچان کروا دیتی ہے، جو تمہیں مہربان، اور وہ رب جو ٹوٹی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ قرآن پاک میں خدا کہتا ہے کہ اس کا وعدہ تو بالکل یقینی ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، اور تم تو جانتے ہو یقین کو بڑھاتے چلے جاؤ گے تو اتنی ہی ہمت بلند ہوتی ہی جائے گی، پھر دل رنج و غم سے خالی ہو کر اطمینان سے خوب بھرنا شروع ہو جائے گا۔